الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا
حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری کہاں ان کی نعتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دل اور راتیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دل اور راتیں، یہ دل اور راتیں، جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ جل جلالہ و من والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فیروزی ہے کہ میں اور آپ اس ماہ مکرم ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کو اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، سبھی احباب واقف ہیں کہ یہ موسم رنگ و نور کا سہانا موسم ہے، گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدتوں اور محبتوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ ذکر رسول کا سہانا موسم اور حسین یادیں جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر لوٹ کے آ جاتی ہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلی کلمت الحق جاری فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں جب تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس فضل اور اس رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اس سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے
جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، یعنی محبوب علیہ السلام کے میلاد پہ خرچ بھی کیا کرو، یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے جو تم جمع کر کے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہو، یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کے ماتحت جمیع مفسرین نے لکھا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا اللہ کا فضل اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت اور نعمت جو ہیں وہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، وہ آپ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ تو فرمایا گیا جب اللہ کی تم پہ نعمت ہو یا اللہ کا فضل ہو تو پھر تمہیں چاہیے اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم پر اللہ کی نعمت ہو تو اس نعمت کے ملنے پر تم خوب چرچا کیا کرو، یعنی جو خوشی تم نے منانی ہے اس کو صرف اور صرف اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا بلکہ اس خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا خوب چرچا کرنا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بھی شعور ڈیولپ ہو کہ اس خوشی پر ہم نے صرف اپنے آپ تک اس خوشی کو محفوظ نہیں رکھنا بلکہ اس خوشی کا ہم نے اظہار کرنا ہے، اس کا خوب چرچا کرنا ہے۔ تو اہل سنہ و جماعت سواد اعظم جو جماعت ہے اس کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ ماہ مکرم کے اندر بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا انعقاد ہوتا ہے، اور پھر طرح طرح کے طریقے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آمد پر چرچے کیے جاتے ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام کے ذکر میلاد کی محفل سجتی ہے اور کبھی حضور علیہ السلام کے درود پاک کی محفل سجتی ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں، اعمال دو قسم پر مبنی ہیں۔ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسے عمل ہیں جن کا تعلق ہمارے گمان کے ساتھ ہے، ہمارے ظن کے ساتھ ہے، یعنی اس پہ ہم گمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ہمارے قبول ہو جائیں گے، ان پہ گمان ہوتا ہے، ان پہ ظن ہوتا ہے، یعنی یقین نہیں ہوتا۔ تو ایسے جتنے بھی اعمال ہیں انہیں ہم ظنی القبول اعمال کہتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انسان ادھر سے اعمال سر انجام دیتا ہے ادھر فوراً اللہ کے حضور قبول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جتنے اعمال ہیں جن کا تعلق قطعیت کے ساتھ ہے انہیں کہتے ہیں قطعی القبول اعمال۔ اعمال کی دو قسمیں، ایک ظنی القبول اعمال اور ایک قطعی القبول اعمال۔ نماز بہت بڑا عمل ہے لیکن قبولیت کے درجے میں یہ ظن میں کھڑا ہے، یعنی ہمارا گمان ہے، ہمارا ظن ہے اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے گا، لیکن ایسا نہیں کہ ہم قطعی طور پر کہیں کہ یہ نماز ہماری قبول ہو گئی۔ پڑھنے والے کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ میری نماز اللہ قبول کر لے گا، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کا تعلق ظن سے ہے، گمان سے ہے۔ اسی طرح روزہ بہت بڑا عمل ہے لیکن اس کا تعلق بھی ظن کے ساتھ ہے، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا۔ صدقات و خیرات ہیں، ان کا تعلق بھی ظن کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے اللہ دھتکار دے۔ اسی طرح جہاد کرتے ہیں، جہاد کا تعلق بھی ظن کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جہاد قبول ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم دو عمل ایسے ہیں جن کا تعلق قطعی ہے، قطعیت کے ساتھ ہے۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، ممکن ہے نمازی کی نماز رد ہو جائے، ممکن ہے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ رد ہو جائے، ممکن ہے جہاد کرنے والے کا جہاد رد ہو جائے، ممکن ہے کہ بڑی بڑی گھنی گھنی داڑیاں بھی رد ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے شیخ القرآن بھی مردود ہو سکتے ہیں، لیکن دو عمل ایسے ہیں ادھر انسان ان اعمال کو ادا کرتا ہے، وہ اعمال فوراً اللہ کے حضور قبول ہو جاتے ہیں،
سبحان اللہ۔ وہ عمل کون سے ہیں؟ ایک عمل یہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو امتی حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھتا ہے وہ بھی فوراً قبول ہو جاتا ہے، اور جب آقا کا امتی حضور علیہ السلام کا ذکر میلاد مناتا ہے وہ بھی فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو عمل ایسے ہیں ان کا تعلق قطعی ہے، یہ قطعی طور پر قبول ہو جاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیوں رد ہو سکتی ہے، درود کیوں نہیں رد ہو سکتا، زکوٰۃ کیوں رد ہو سکتی ہے اور ذکر میلاد کیوں نہیں رد ہو سکتا؟ ہیں تو دونوں عمل، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ نماز بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، وہ خود نماز پڑھتا ہے؟ اللہ پاک نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، وہ نمازیں پڑھنے سے پاک۔ حالانکہ عمل بہت بڑا ہے لیکن اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ روزہ بہت بڑا عمل ہے لیکن اللہ روزے نہیں رکھتا، اللہ روزے رکھنے سے پاک ہے۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جہاد کرو، لیکن اللہ جہاد کرنے سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ دو، عمل بہت بڑا ہے لیکن اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ صوفیاء تو کہتے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حساب سے دی جاتی ہے۔ فرمایا تم میرے بندے ہو، تم زکوٰۃ دو، حساب کے ساتھ تم دو۔ میں رب محمد ہوں، جب میں یار کے غلاموں کو عطا کرتا ہوں تو بے حساب عطا کرتا ہوں۔ تو فرمایا زکوٰۃ تم دو، میں نہیں دیتا، روزے تم رکھو، میں نہیں رکھتا، نماز تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا، زکوٰۃ تم دو، میں نہیں دیتا۔ وہ ذات جانتی تھی کہ میرے بندوں کے سینوں میں ارمان تڑپیں گے، مولا کوئی عمل ایسا بنا لیتا ہم بھی وہ عمل کرتے اور اس عمل میں شامل ہو جاتے، پھر اس دن ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہتے آج ہم نے وہ کام کیا ہے جو ہمارا مالک بھی کرتا ہے۔ پھر آواز آنے لگی میرے غلام، میرے بندو نمازیں تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو، میں نہیں رکھتا، زکوٰۃ تم دو، میں نہیں دیتا۔ اگر کسی عمل میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہو، فرمایا میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود تم بھی پڑھو، میں بھی بھیج رہا ہوں، اور مصطفیٰ کا ذکر میلاد تم بھی مناؤ، میں بھی میلاد منا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عمل ایسا عمل ہے جو خالق کے کائنات بھی کر رہا ہے۔ دوسری دلیل کہ نمازیں کیوں رد ہو سکتی ہیں، درود کیوں نہیں رد ہو سکتا، زکوٰۃ کیوں رد ہو سکتی ہے، ذکر میلاد کیوں نہیں رد ہو سکتا؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز ادا کرو، میرے بندو یہ تمہارا عمل ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی اس کو خود پورا کرو کیونکہ یہ بندوں کا عمل ہے۔ اسی طرح ہمیں حکم دیا روزے رکھو، اگر کوئی کمی رہ گئی اس کمی کو خود پورا کرو کیونکہ یہ بندوں کا عمل ہے۔ زکوٰۃ دو، اگر کمی رہ گئی تو اس کو خود پورا کرو۔ اسی طرح جہاد کرو، اگر کوئی کمی رہ گئی اس کو خود پورا کرو، اس لیے کہ میں جہاد نہیں کرتا۔ فرمایا عالم ہو یا جاہل، پرہیزگار ہو یا گناہگار، آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک پڑھو، جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا، اس لیے کہ یار پر درود پاک میں خود خالق بھیج رہا ہوں۔ اور فرمایا غریبوں غربت کا بہانہ بنا کر محبوب کے ذکر میلاد کو چھوڑ نہ دینا کہ غریب ہیں چراغاں کیسے کریں، غریب ہیں جھنڈے کیسے لگائیں، غریب ہیں شامیانے اور کناتوں کا انتظام کیسے کریں۔ فرمایا غربت کا بہانہ بنا کر محبوب کے ذکر میلاد کو چھوڑ نہ دینا، مٹی کے ٹوٹے ہوئے شمعدانوں کے اندر چراغ روشن کر دینا تمہارا کام ہے، جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا، اس لیے کہ یار کا ذکر میلاد میں خود خالق بھی منا رہا ہوں۔ تو دو عمل ایسے ہیں یہ کبھی رد نہیں ہو سکتے، ان کا تعلق قطعیت کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے تو بڑے پتے کی بات بتا دی، آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ جو عمل رد ہو جاتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ عمل بھی رد نہ ہوں، تو فرمایا ان اعمال کے آگے پیچھے محبوب علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیا کرو، وہ عمل بھی قبول ہو جائیں گے، وہ عمل بھی قبول ہو جائیں گے۔ تو یہ دو عمل ایسے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا اور آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد منانا، یہ ایسے عمل ہیں جو کبھی رد نہیں ہو سکتے،
ادھر سے انسان ادا کرتا ہے فوراً اللہ کے حضور قبول ہو جاتے ہیں۔ اور درود پاک ایسا عمل ہے کہ جو زبانیں حضور علیہ السلام پر درود پڑھتی ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر میلاد مناتی ہیں جو زبانیں، اللہ کی عزت کی قسم ان زبانوں سے پھر وہ لذت، وہ آفرینی ختم نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھنے سے، ذکر میلاد منانے سے دل کی کیفیات کا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس سے حالتیں سنورتی ہیں، اس سے بگڑیاں بنتی ہیں۔ اور پھر جو حضور علیہ السلام کا ذکر میلاد مناتا ہے، اللہ پاک اسے پورا سال کبھی تنگ دست نہیں ہونے دیتا، تنگ دست نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ہم چراغاں بھی کرتے ہیں، ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں، ہم جلوس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، یہ سارے اس زمرے میں ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم پر اللہ کی نعمت ہو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو دو باتیں ہیں، یہ یاد کر لیں، زندگی بھر تمہارے کام آتی رہیں گی کہ اگر پوچھا جائے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں مناتے ہو تو سادہ سا جواب ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کیوں مناتے ہو تو سیدھا سا جواب ہے یہ اصحاب پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کیسے؟ اللہ پاک نے کیسے محبوب علیہ السلام کا ذکر میلاد منایا؟ جو عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عمل اللہ کی سنت ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا جب ذکر میلاد آتا ہے تو ہم چراغاں کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی نے مولد النبی کے اندر، ان کی بک ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر لکھا کہ سب سے پہلے چراغاں کا اہتمام خود خالق کائنات نے کیا، خود اللہ نے چراغاں کا اہتمام کیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے لمحے میلاد آئے، حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت آیا، تو میں اس وقت اسی کمرے میں تھی جس کمرے میں حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں میں کسی کام کے سلسلے میں کمرے سے باہر آئی، پھر فوراً واپس آ گئی۔ وہ جو خواتین موجود تھی وہ کہتی ہیں جب عثمان کی اماں واپس آئیں، سانس پھولا ہوا تھا، ڈری ہوئی تھیں اور دوڑ کے واپس آئیں۔ وہ خواتین پوچھنے لگی اے عثمان کی ماں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی واپس کمرے سے باہر گئی تھیں، پھر واپس آ گئی، سانس بھی پھولا ہوا ہے، ڈری ہوئی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا عثمان بن عاص کی والدہ فرماتی ہیں اے خواتین، آج میں نے عجیب منظر دیکھا، آج صحن آمنہ کے اندر عجیب منظر ہے۔ پوچھا وہ کیا منظر دیکھ کے آئی ہیں؟ سانس بھی پھولا ہوا ہے اور ڈری ہوئی ہیں، کیا دیکھ کے آئی ہیں؟ تو حضرت عثمان بن عاص کی والدہ فرماتی ہیں آج میں نے صحن آمنہ میں عجیب منظر دیکھا، فجعلت الارض الی النجوم تجلی، جن ستاروں کا کام آسمان پہ چمکنا ہے، آج وہ ستارے آسمان کو چھوڑ کر صحن آمنہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج وہ ستارے آسمان کو چھوڑ کر صحن آمنہ کے اندر جگمگ چمک رہے ہیں، اور میں وہ ستارے دیکھ کے آئی ہوں جس کی وجہ سے میں ڈری ہوئی ہوں، پریشانی کا عالم ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ خلاق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد پر ستاروں کو زمین پہ بھیج کر چراغاں کا اہتمام کیا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے محبوب علیہ السلام کی آمد پہ چراغاں کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ یہ خود خالق کائنات کی سنت ہے۔ یہ کوئی بدعت والا کام نہیں، بلکہ چراغاں کرنا یہ خود خالق کائنات کی اپنی سنت ہے۔ چراغاں کرنے کے بعد ہم جھنڈے بھی لہراتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں نا۔ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں جب میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کا وقت آیا تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے، رأیت الثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً علی ظہر الکعبہ۔ میں نے دیکھا فرشتوں نے 3 جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے ایک جھنڈا جو میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا تھا، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا جھنڈا تھا، فرشتوں نے ایک جھنڈا مشرق کے کنارے پہ لگا دیا، وعلماً بالمغرب، اور ایک جھنڈا مغرب کے کنارے پہ لگا دیا۔
اور ایک جھنڈا خود اللہ کے گھر کی چھت پہ لگا دیا، وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، گویا کہ اللہ نے یہ جو جھنڈے لگائے ایک مشرق میں ایک مغرب میں، میلاد مصطفیٰ کے ان جھنڈوں نے یہ پیغام دیا کہ مشرق اور مغرب کے جھنڈوں نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیا، پوری کائنات کو گھیرے میں لے لیا۔ اور اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی کو میرے محبوب کی آمد پر چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا پسند نہیں ہے، محبوب کا ذکر میلاد پسند نہیں ہے، تو فرمایا وہ اپنے لیے کوئی اور زمین ڈھونڈ لے، وہ اس زمین سے چلا جائے، اس لیے کہ یہ زمین بھی میلاد منانے والی ہے، یہ کعبہ بھی میلاد منانے والا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے مشرق اور مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈے لگا کر یہ اعلان کیا۔ وہ ذات جانتی تھی میرے بندے بعد میں آئیں گے اور جھنڈے لگائیں گے، اعتراض کیا جائے گا، تو اللہ نے سب سے پہلے جھنڈے لگا کر یہ اعلان کر دیا کہ جھنڈے لگانا یہ فضول خرچی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ خود خالق کائنات کی سنت ہے۔ تو جس کی آمد کے لیے اللہ نے جھنڈے بھی لگوائے، جس کی آمد کے لیے اللہ نے چراغاں کا اہتمام بھی کیا، اور پھر جب محبوب کائنات کی آمد ہوئی تو حضور علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، محبوب کائنات کی آمد کے وقت جلوس کا انعقاد کیا گیا، اور وہ اتنا بڑا جلوس تھا۔ مولد النبی کے اندر محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب میرے لال کی آمد کا وقت آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ رأیت الملائکۃ افواجا، میں نے فرشتوں کی نوری جماعت کو دیکھا، فرشتوں کی نوری جماعت کو دیکھا۔ افواج کا لفظ استعمال ہوا، فوج کی جمع افواج، اس لیے کہ فوج ڈسپلن کے تحت چلتی ہے۔ فرمایا کہ آمد مصطفیٰ کا وہ جلوس، نوری جلوس بے ہنگم نہیں تھا، پورے ڈسپلن کے ساتھ تھا۔ اس کا ایک سرہ تو صحن آمنہ میں تھا، اور اس میلاد مصطفیٰ کا نوری جلوس کا جو دوسرا سرہ تھا وہ آسمان دنیا پہ تھا۔ فرشتے قطار میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پہ نوری جلوس کے اندر شامل ہو گئے، اور وہ فرشتوں کا جلوس اتنا نورانی جلوس تھا، اگر ہمارے ہاں کوئی باہر کی مملکت کا سربراہ آئے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ فرمایا تمہارے بادشاہ بھی خاکی ہوتے ہیں، اس کو سلامی دینے والے بھی خاکی ہوتے ہیں، میں تو صحن آمنہ میں نور بھیج رہا ہوں، اور نور کی آمد کا جو جلوس بنانے والی جماعت ہے وہ بھی نورانی ہوگی، وہاں پہ گارڈ آف آنر خاکی دیتے ہیں، یہاں پہ میں نوریوں کی جماعت نامزد کرتا ہوں، وہاں پہ 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، وہاں پہ صرف جلوس آیا تھا یا دھوم بھی مچی تھی؟ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رأیت الملائکۃ افواجا، فرشتوں کی نوری جماعت کو میں نے دیکھا، صرف جماعت تھی یا کوئی دھوم بھی مچی تھی؟ تو محدث ابن جوزی لکھتے ہیں قدرجت الملائکۃ بالتسبیح والتہلیل کالتقدیر، وہ فرشتوں کی نوری جماعت جو آمد مصطفیٰ کے وقت آسمان سے لے کر صحن آمنہ تک آئی تھی، وہ قطار میں تھی، اور فرشتوں کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا، کالتسبیح والتہلیل والتحمید۔ آمد مصطفیٰ پر فرشتوں کی زبانوں پر مصطفیٰ جان رحمت کی نعت کے تذکرے جاری تھے، اللہ کا ذکر جاری تھا۔ گویا کہ محبوب پاک کی آمد پر اللہ نے جلوس کا انعقاد نوری فرشتوں کے ساتھ کیا، اور کائنات والوں کو یہ پیغام دیا کہ آمد مصطفیٰ کے موقع پر جلوس نکالنا یہ وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ یہ تو خود خالق کائنات کی اپنی سنت ہے۔ جس محبوب کی آمد پر اللہ نے چراغاں کا اہتمام بھی کیا، اللہ نے جھنڈے بھی لگوائے، اور فرشتوں کا نوری جلوس بھی نکلوایا، جب وہ آئے ہوں گے تو بڑے کامن سینس کی بات ہے، جب وہ آئے ہوں گے جن کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا، چراغاں کیا، جھنڈے لگائے، نوری جلوس کا انعقاد کیا گیا، کیا خیال ہے جب وہ آئے ہوں گے تو میرے اور آپ جیسے آئے ہوں گے، اس شان کے ساتھ آئے ہوں گے؟ حضرت سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں جب میرے محبوب کی آمد کا وقت آیا، اس شان کے ساتھ، اس ٹھاٹ کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا کے اندر براجمان ہوئے۔ لما ودعت والدی محمدا،
آپ فرماتی ہیں جب میرے لال کی آمد کا وقت آیا تو میں نے دیکھا لما ودعت والدی محمدا ودعتہ متہولا مکہولا مسرورا مختونا ساجدا للہ ورافعا یدیہ الی السماء۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی آمد ہوئی تو میں نے دیکھا، آنکھوں کو دیکھا تو سرمے لگے ہوئے تھے، بالوں کو دیکھا تو تیل لگا ہوا تھا، ہونٹوں کو دیکھا تو مصطفیٰ مسکرا رہے تھے اور ختنہ بریدہ تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کو دیکھا تو عطر ملا ہوا تھا، آقا کائنات کا سر سجدے میں تھا، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ امت کی بخشش کے لیے آسمان کی جانب بلند تھے۔ تو جب وہ آئے اس شان کے ساتھ آئے، سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں متہولاً، مصطفیٰ جان رحمت اس انداز میں آئے کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مکہولاً، جب آقا کائنات کو دیکھا تو آپ کے بال مبارک پر تیل لگا ہوا تھا، مسروراً، جب ہونٹوں کو دیکھا تو آقا کائنات کے ہونٹوں پہ تبسم کے آثار نمودار تھے، مختوناً، جب آقا کائنات کو دیکھا گیا تو حضور علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ساجداً، جب سر کو دیکھا تو آتے ہی آقا کائنات نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اور ساجداً للہ ورافعا یدیہ الی السماء، جب ہاتھوں کو دیکھا تو آقا کائنات نے اپنے ننھے سے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھے۔ حضرت عتیقہ آپ کی پھوپھی جان فرماتی ہیں کان لگا کے سنا گیا کہ سنے تو صحیح آقا کائنات کیا فرماتے ہیں، تو کان لگا کے سنا گیا۔ محدث ابن جوزی نے مولد النبی کے اندر لکھا جب کان لگا کے سنا گیا تو آقا کائنات کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ میری امت پر رحمت فرما۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر اللہ نے چراغاں کا اہتمام بھی کیا، اللہ نے جھنڈے بھی لگوائے، اللہ پاک نے جلوس کا انعقاد بھی کیا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر اللہ پاک نے سبیل کا اہتمام بھی کیا۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں لمحے میلاد مجھ پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، پریشان ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی، اچانک میں نے ایک پیالہ دیکھا، پیالے کے اندر پانی تھا اور اشارہ کیا گیا اے آمنہ یہ پانی پی لو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فشربت کلھا، میں نے وہ سارے کا سارا پانی پی لیا، اس سے کیا ہوا فطاب قلبی، آپ فرماتی ہیں میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ اور پوچھا گیا اے سیدہ آمنہ وہ پانی کیسا تھا، تو آپ فرماتی ہیں وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور وہ پانی جو تھا اس انداز میں تھا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور اس پانی کو پیتے ہی فشربت کلھا فطاب قلبی، میرے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچ گئی۔ گویا کہ اللہ پاک نے محبوب کائنات کی آمد کے موقع پہ سیدہ آمنہ کو پانی پلوائے، جنت کے حوض کوثر کا پانی پلوایا، فرمایا اے آمنہ پانی ہم آمنہ کو پلا لیتے ہیں، جلوس کا انعقاد بھی کرواتے ہیں، چراغاں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی لگواتے ہیں، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے یہ سارے معاملات ادا کرنا یہ کوئی فضول خرچی یا وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ یہ تو سنت خدا ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کا اپنا کام ہے۔ تو گرامی قدر حضرات یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ پاک نے ہمیں ماہ ربیع الاول دیکھنا مقدر میں کیا، ہمارے نصیب میں لکھا۔ تو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا خوشی منانا صرف دل میں نہیں، فرمایا گیا جب نعمت ہو تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو اب اس کے مختلف سورسز ہیں، خوشی منانے کے مختلف ذرائع ہیں، ہم جھنڈے لگا کر چراغاں کر کے پھر جلوس کا انعقاد کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں،
جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم سبھی نے مل کر خوشیاں منا کر اس بات کا اظہار کرنا ہے، ہم شیطان والے نہیں، ہم تو رحمان والے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا نیکسٹ فرائیڈے آئے گا جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، دن بھی جمعۃ المبارک کا عظمتوں والا دن، اور پھر اس کے 4 چاند کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کا دن، انشاءاللہ ہم دھوم کر گج وج کے ساتھ خوشیاں منائیں گے اور اس انداز میں منائیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمیں احسن الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ ہم اس گھر کے اندر پیدا ہوئے، ہمارے گھر کے اندر ہمارے باپ دادا بھی حضور کے غلام تھے اور ہماری نسلیں بھی حضور علیہ السلام کی غلام ہیں۔ اب آخر میں 2-3 منٹ کے لیے محترم المقام فضل یوسفی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جلوس کے حوالے سے، آپ ان کی معروضات کو دل سے سنیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔